ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 238 لینا ہے نا؟ جی 238 آیت نمبر 238۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ حافظوا، اس کا اصل مادہ حفظ ہے، حفظ یعنی حفاظت کرنا، اسی لیے قرآن کے حافظ کو اس کے لیے حفظ قرآن کہا جاتا ہے، وہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ تو حافظوا امر کا صیغہ ہے، حفاظت کرو علی الصلواتی، یہ صلوات جو ہے یہ صلاۃ کی جمع ہے، یہ خیال رکھیے گا، صلوات جو ہے یہ صلاۃ کی جمع ہے۔ حفاظت کرو علی الصلواتی، نمازوں پر یا نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز۔ دیکھو وسط جو ہے نا، وسط کہتے ہیں بیچ کو، وسط جو کہتے ہیں وہ بیچ کو۔ تو فرمایا حفاظت کرو نمازوں کی اور نماز بیچ والی۔ وقوموا، یہ قامہ سے بنا ہے، امر کا صیغہ، قامہ یعنی کھڑا ہونا، جسے قیام، تو اسے قوموا، اور تم کھڑے رہو، للہ قانتین، اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ۔ حفاظت کرو نمازوں کی اور نماز بیچ والی، اور کھڑے رہو اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ۔ الفاظ آسان ہیں، آسانی سے ترجمہ، اور آیت شریفہ بھی چھوٹی ہے۔ چلیے کر لیجئے ترجمہ اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھنڈارن بھرا ہوا ہے، ابھی والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ تم حفاظت کرو نمازوں کی اور نماز درمیان والی، اور کھڑے رہو اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ۔ جی، اور وہ جو دوسرے صاحب کا، چلو دلدار صاحب آپ بھی کر لو ترجمہ، دلدار صاحب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفاظت کرو اور درمیان، یہ علی الصلوات کا ترجمہ کیا ہے؟ حفاظت کرو کس کی؟ نمازوں کی۔ ہاں نمازوں کی، جی وہ آواز نہیں آئی تھی مجھے، جی۔ اور درمیان اور تم کھڑے رہو اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ۔ بہت اچھے، بچیوں میں کوئی کر لو بیٹا۔ حفاظت کرو نمازوں کی اور نمازوں اور نماز، ہاں، اور کھڑے ہو جا اللہ کے لیے خبردار ہو کر یا ادب کے ساتھ۔ بہت اچھے، بہت اچھا ترجمہ۔ دیکھو یہ نماز صلاۃ الوسطیٰ کون سی ہے؟ درمیانی نماز۔ تو اس میں زیادہ اقوال جو ہیں اس سے مراد نماز عصر ہے، نماز عصر جو ہے وہ درمیانی نماز، اکثر اقوال، پھر اقوال دوسرے بھی ہیں۔ اچھا، نماز عصر کو اگر آپ دیکھیں تو نماز عصر کے پہلے دو نمازیں دن کی ہیں، یعنی فجر اور ظہر، یہ دو نمازیں دن کی ہیں، اور عصر کے بعد دو نمازیں رات کی ہیں، غروب آفتاب کے بعد مغرب اور اس کے بعد عشاء۔ تو اس طرح رات اور دن کی دو نماز الگ الگ کر دیا جائے تو اس کے بیچ میں نماز عصر آتی ہے۔ اس لیے کئی لوگوں کا رجحان یہ ہے کہ یہ اس سے مراد نماز عصر ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی کئی تفسیرات میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بعض کے نزدیک نماز فجر ہے، لیکن زیادہ اقوال جو ہیں وہ نماز عصر ہے۔ یہ حفاظت کرو سبھی نمازوں کی، لیکن نماز عصر ایک ایسا وقت ہوتا ہے جو دن بالکل سمٹتا رہتا ہے، آدمی کو کام سمیٹنا رہتا ہے، دکاندار دکان کے اس میں، اور یہ تو ایسا نہ ہو کہ اس کے جھنجھٹ میں پڑ کے نماز عصر چھوٹ جائے، اس لیے بطور خاص اس کا تذکرہ فرمایا۔
جی اگلی آیتیں دیکھیے. یار کیا شیطانی حرکت ہے یہ. اب اگلی آیت دیکھیے 239. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. فَإِنْ دو لفظ. پھر اگر خفتم خوف ہو تمہیں، جو لفظ ہو اگر وہاں پر موجود ہو اسی کا ترجمہ آسان ہو جاتا ہے. پھر اگر خوف ہو تمہیں فرجالن او رکبانا. دیکھو پیر جو ہے نا، پیر اس کو رجل کہا جاتا ہے. رجل کا مطلب ہوتا ہے پیر، اسی کی وجہ سے آدمی کو رجال کہتے ہیں کہ اس کو 2 پیر ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اگر تم حالت خوف میں ہو، یہ اوپر والی آیت سے لگا ہوا ہے. یہ اوپر جو حکم فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت فرماؤ، اس سے لگا ہوا مضمون ہے یہ کہ اگر تمہیں خوف ہو تو فرجالن او رکبانا، پھر پیدل یا سواری پر. رکب کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا. تو اگر تمہیں خوف ہو تو یا تو پیدل یا سواری پر. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب امن میں آ جاؤ تم، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر یاد کرو اللہ کو، کما علمکم، جیسے اس نے سکھلایا تمہیں، ما لم، جو نہیں، تکونو، تم تھے، تعلمون، جانتے. پھر اگر خوف ہو تو پیدل یا سواری پر. اس کا معنی یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ کسی حال میں بھی قضا نہیں کی جائے گی. کہ ایسا ہے کہ بھئی ایک جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں ہو تو آدمی ایک جگہ کھڑا رہے، اور کھڑے ہو کر جیسے عام نماز ہوتی ہے ویسا نہیں ہے تو وہ اشارے سے بھی اپنی نماز ادا کر سکتا ہے. سواری پر بیٹھا ہوا ہے اور ایسا کوئی موقع نہیں ہے کہ سواری سے اتر کے وہ نماز پڑھ سکے اطمینان کے ساتھ. یہ اوپر شرط فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں خوف ہو. یہ خوف کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے. دشمن کا خوف ہو سکتا ہے، سواری کے چلے جانے کا خوف ہو سکتا ہے، ٹرین کے چھوٹنے کا خوف ہو سکتا ہے، کوئی بھی خوف ہو. فرمایا پھر اگر تمہیں خوف ہو تو فرجالن او رکبانا، پھر یا تو پیدل اور یا سواری پر. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، ہمیشہ یہ کیفیت تھوڑی رہے گی. پھر فرمایا جب تمہیں امن مل جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر یاد کرو اللہ کو، کما علمکم، جیسا اس نے سکھلایا تمہیں، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے. چلیے چلو بھائی کر لو کوئی ترجمہ. اعوذ باللہ بسم الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پھر اگر تم خوف میں ہو تو پیدل یا سواری پر. پھر جب تم امن پاؤ تو یاد کرو اللہ کو، جیسا اس نے تمہیں دکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. بہت اچھے. چلو بھائی اور کوئی صاحب ترجمہ کر لیں. جی ترجمہ اور کوئی صاحب کر لیں. کیا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اگر خوف ہو تمہیں، پھر پیدل یا سواری پر. پھر جب امن میں آ جاؤ تو پھر یاد کرو اللہ کو، جیسے اس نے سکھلایا تمہیں جو تم نہیں جانتے تھے. بہت اچھے. بچوں میں کوئی کر لو بیٹا ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار. جب امن پاؤ تو اللہ کو یاد کرو کر کے جس نے تمہیں کھایا ہے جی ماشاء جو اللہ. تم نہ جانتے تھے. اب دیکھیے اگلی آیت شریفہ.
والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اس میں الفاظ اکثر پڑھے ہوئے ہیں، والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون، وفات پائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجا، بیویاں، جمع کا صیغہ آیا، جو وفات پائے اور وہ چھوڑ جائیں پیچھے اپنی بیویاں، وصیۃ لازواجہم، وصیت ان کی بیویوں کے لیے، متاعن، متاع یعنی پر فائدہ، متاع یعنی اصل کیا ہوتا ہے؟ فائدہ۔ سامان بھی، سامان کو بھی متاع کہتے ہیں، مال و متاع ہم کہتے ہیں، مراٹھی والے مال متاع بولتے ہیں بیچارے، لیکن ہے بہرحال وہ عربی لفظ متاع، متاع یعنی فائدہ۔ تو وصیۃ لازواجہم، وصیت اپنی بیویوں کے لیے، متاعن، فائدہ، الی الحول، دیکھو یہ حول کا لفظ اس کے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، دودھ پلانے کی جو آیت شریفہ تھی، حولین کاملین آیا تھا وہاں، اس وقت ہم نے بتایا تھا حول یعنی سال، حولین یعنی 2 سال، تو یہاں پر حول واحد کا صیغہ آیا، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، بغیر نکالے ہوئے، فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ نکل جائیں، فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر نہیں ہے گناہ تم پر، فی ما فعلنا، اس میں جو وہ کریں، فی انفسہن، اپنے آپ کے لیے، من معروف، دستور کے مطابق یا بھلے طریقے پر، واللہ عزیز الحکیم، اللہ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ پھر سے دیکھیے، والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون، وفات پا جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجا، بیویاں، وصیتاً، وصیت، لازواجہم، ان کی بیویوں کے لیے، متاعاً، فائدہ، الی الحول، 1 سال تک کے لیے، غیر اخراج، بغیر نکالے ہوئے۔ دوسرے پارے کا ایک آخری حصہ، فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر نہیں گناہ تم پر، فی ما فعلنا، اس میں جو وہ کریں، فی انفسہن، اپنے آپ کے لیے، من معروف، بھلے طریقے پر، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اس میں کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ لیجئے۔ چلیے ترجمہ کریں بھائی، جینٹس میں سے کوئی، آیت نمبر 240 سے بیٹھائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور جو لوگ وفات پا جائیں ان میں سے، اور چھوڑ جائیں، کچھ نہیں ہوتا اس سے، اور چھوڑ جائیں بیویاں، اور جو لوگ وفات پا جائیں تم میں سے، اور چھوڑ جائیں بیویاں، اور وصیت اپنی بیویوں کے لیے، اور کچھ مال۔ یہ اور کچھ مال کس کا ترجمہ کیا آپ نے؟ متاعن، ایک منٹ سنیے، متاع یعنی فائدہ، متاع کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ فائدہ، متاعن، ہاں، فائدہ 1 سال کے لیے، یہ الا کا ترجمہ ہم لیے سے کر رہے ہیں، الی الحول، فائدہ 1 سال کے لیے، غیر اخراج، بغیر نکالے ہوئے۔ جی آگے چلیے، فَإِنْ خَرَجْنَا، اور جو لوگ وفات پا جائیں تم میں سے، اور چھوڑ جائیں بیویاں، اور وصیت اپنی بیویوں کے لیے، اور فائدہ 1 سال کے لیے،
बगैर निकाले हुए, फिर अगर वो निकल जाए तो नहीं गुनाह तुम पर वो जो करें अपने आप के लिए भले तरीके से, और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। बहुत अच्छे। और कोई साहब तर्जुमा करे भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लोग जो वफात पा जाएं तुम में से और छोड़ जाएं बीवियां, वसीयत करें अपनी उनकी बीवियों के लिए फायदा 1 साल तक बगैर निकाले हुए, फिर अगर वो निकल जाए तो नहीं गुनाह तुम पर, उसमें जो वो करें अपने दई दस्तूर के मुताबिक, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। बहुत अच्छी। बच्चियों में कोई कर लो बेटा तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और लोग तुम में से और वो छोड़ जाए बीवियां, वसीयत अपनी बीवियों के लिए फायदा साल तक निकाले, फिर अल्लाह को निकल जाए तो नहीं गुनाह तुम हो, जो वो अपने लिए दस्तूर को मुताबिक करें, और अल्लाह है और हिकमत वाला है। अब ये देखिए, ये आयत शरीफा में जो हुक्म है वो ये है कि कोई शख्स अगर अपनी बीवी, यानी जब उसकी वफ़ात का वक्त करीब आ जाए, आदमी को महसूस होता है कि अब मैं ज़्यादा दिन रहूँगा नहीं रहूँगा, तबीयत बहुत है, तो वो अपने पीछे, जाहिर है कि एक आदमी मर रहा है तो उसके पीछे बीवी होगी, तो वो उसके बाद उसकी बीवी का क्या, तो उसकी बीवी के लिए उसको चाहिए कि वो वसीयत कर जाए कि 1 साल तक इसको घर से निकालना नहीं। ये जो गैर इखराज है ना, घर से निकालना नहीं, 1 साल तक यहीं रहेगी, खाएगी पिएगी वगैरह वगैरह। लेकिन अब कुरान पाक में नासिख व मनसूख एक उन्वान है इस आयत शरीफा की रोशनी में, क्योंकि आयत आगे इसलिए आपको बताता हूँ मैं। नासिख व मनसूख जो हैं, कुछ अहकाम ऐसे हैं कुरान शरीफ के जो एक मरतबा, जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया कि नमाज के अहकाम में 3 मरतबा तब्दीलियाँ हुई, रोज़े के अहकाम में 3 मरतबा तब्दीलियाँ हुई। ये अल्लाह की हिकमत का तकाज़ा कि अभी मेरे बंदों को मैं क्या हुक्म दूँ, फिर कुछ दिन के बाद अल्लाह तो जानते हैं कि मेरे बंदा क्या कर सकते हैं क्या नहीं, लेकिन उन्होंने अहकाम को किस्तवार नाजिल फरमाया। ऐसी कई आयतें हैं जिसमें एक आयत शरीफा नाजिल हुई, उसमें कुछ हुक्म है, लेकिन बाद में जब दूसरी आयत शरीफा नाजिल होती है तो ये अब आयत तो मौजूद है, पढ़ा तो जाएगा, जैसे हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत को, लेकिन जब इसके मुकाबले में कोई दूसरा हुक्म आ जाता है तो फिर उस हुक्म पर अमल किया जाता है, इसके हुक्म पर अमल पहला नहीं हो सकती। मसलन अब जब अल्लाह पाक हमको कभी सूरह निसा में पहुँचाएंगे तो सूरह निसा में अल्लाह ताला ने हर मरने वाले की मीरास को तकसीम कर दिया। मरने वाला अपने पीछे जो कुछ छोड़ जाता है, मकान हो, दुकान हो, पैसा कौड़ी जेवर, जो कुछ, यहाँ तक कि उसके बदन का कपड़ा भी, जो कुछ मरने वाला अपने पीछे छोड़ जाता है, अल्लाह ताला ने उसको मीरास कहा जाता है। इसको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तकसीम फरमा दिया कि एक आदमी या एक औरत का इंतकाल होगा तो उसके पीछे कौन कौन से उसके रिश्तेदार हैं जो उसके छोड़े हुए माल में हिस्सेदार होंगे। अल्लाह ने उसमें हिस्सा मुकर्रर फरमा दिया। उसी में एक आदमी अगर मरता है तो उसकी बीवी का भी हिस्सा मुकर्रर फरमा दिया, और एक बीवी अगर इंतकाल करती है तो उसके शौहर का हिस्सा मुकर्रर कर दिया। अब वो हिस्सा जब मुकर्रर हो गया तो जाहिर है कि ये आयत शरीफा में जो है कि उसको वो वसीयत कर जाए, अब इसको शौहर को वसीयत करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? इसलिए वसीयत कब करना था? जब तक वो हुक्म नाजिल नहीं हुआ था मीरास की तकसीम का। अब मीरास की तकसीम में जब ख़ुद शौहर के मकान में अल्लाह ताला ने बीवी को हिस्सा दे दिया, उसकी प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा दे दिया, इसलिए उसको कोई पहले से उसके लिए वसीयत करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब अगर कोई शख्स अपनी बीवी के लिए कोई वसीयत करके जाएगा तो वो वसीयत काबिल कबूल नहीं होगी, ये ख्याल रखना। जिन लोगों का हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर फरमा दिया है हमारी वफ़ात के बाद हमारी प्रॉपर्टी में, जो हमारे वारिस हैं शरई, जो अल्लाह ने जिनको मुकर्रर किया है, उनके लिए अगर हम कोई वसीयत कर भी जाए तो वो वसीयत नहीं मानी जाएगी। वसीयत का हक़ हर मुसलमान मर्द और औरत को है, लेकिन वसीयत उनके लिए किया जाना है जिनका हक़
اللہ نے مقرر نہیں فرمایا ہے، جن کا حق اللہ نے. جیسے ایک آدمی ہے، بہت مال دولت اس کے پاس ہے، وہ مرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی بیوی کو ملے گا، اس کے بیٹوں کو، اس کی بیٹیوں کو، ان کو ملنے والا ہے. لیکن اس کو لگتا ہے کہ بھئی میں مرنے کے بعد یہ سب تو کھائیں گے پیئیں گے موج کریں گے، میں نے اتنی محنت سے کمایا ہے، کچھ مسجد میں بھی دے دوں. تو وہ وصیت کر سکتا ہے کہ بھئی میری پراپرٹی میں سے اتنا اتنا مسجد میں دے دینا. لیکن یہ اتنا اتنا جو ہے یہ وصیت صرف 1/3 تک کر سکتا ہے، 1/3. یعنی اگر وہ 1 لاکھ روپے چھوڑ رہا ہے تو 33,333 روپے 33 پیسے کی وصیت کر سکتا ہے. اس سے زیادہ کی اگر وہ وصیت کر جائے گا کسی ایسے کے لیے جس کا اللہ نے حق مقرر نہیں کیا تو وہ وصیت نہیں مانی، صرف 1/3 پہ وصیت کا عمل ہوگا. بہرحال یہ اصل میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس آیت شریفہ میں جو حکم ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر کے مرے، یہ اس وقت تک تھا جب تک احکام میراث اللہ نے نازل نہیں فرمائے تھے، اور جب احکام میراث نازل فرما دیے گئے تو یہ حکم اب باقی نہیں رہا. اس کو ناسخ و منسوخ کہتے ہیں، اور اس میں اپنی رائے نہیں چلانے کا. اگلی آیت دیکھیے، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. اور طلاق شدہ عورتوں کے لیے فائدہ پہنچانا دستور کے مطابق حق ہے پرہیزگاروں پر. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ یہ لفظ اس کے پہلے کئی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں جب طلاق کے احکام چل رہے تھے، اسی تعلق سے یہاں پہ یہ آیت شریفہ ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ اور طلاق شدہ، اور دیکھو واحد جو رہے گا وہ مطلقہ رہے گا. طلاقہ جو ہے اس سے طلاق دینے والا مرد جو ہے وہ طالق کہلاتا ہے. وہ اس میں فاعل کیا بنتا ہے؟ طالق، طلاق دینے والا. اور جس کو طلاق دی جائے وہ خاتون مطلقہ کہلاتی ہے، اور اس مطلقہ کی جمع مطلقات ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ اور طلاق شدہ عورتوں کے لیے متاع بالمعروف فائدہ دستور کے مطابق حقاً علی المتقین حق ہے پرہیزگاروں پر. یہ متاع بالمعروف کیا؟ اس کی ہم اس کے پہلے آپ کے سامنے ہم تشریح کر چکے ہیں کہ اس کا نفقہ عدت اور اس کا مہر، اس کا جہیز کا سامان، اس کے کپڑے لتے سب اس کے. اس کے علاوہ بھی ایک قرآن شریف کا جو مزاج ہے وہ یہ کہ اس کو ان سب کے علاوہ بھی کچھ فائدہ پہنچایا جائے، اور اسی کوئی حد اللہ نے مقرر نہیں فرمائی، جس کو ہمارے علماء نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں کم سے کم جو ہے وہ 1 جوڑا کپڑا ہے. اب کوئی 1 جوڑا کپڑا کے بدلے 1 کار اس کو دے رہا ہے، 1 بس دے رہا ہے، 1 بنگلہ دے رہا ہے، ماشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا. اس لیے یہاں پر فرمایا، اصول بیان کیا کہ طلاق شدہ عورتوں کے لیے فائدہ پہنچانا دستور کے مطابق حقاً علی المتقین، ہر پرہیزگار آدمی پر یہ حق ہے. اگر اس نے بیوی کو چھوڑا ہے تو یہ متاع بالمعروف جو ہے اس کے معاملے میں وہ کوئی کنجوسی نہ کرے، اس کا ادا کرنا اس پر اللہ نے حق بنایا ہے. چلو بھائی ترجمہ کر جلدی، چھوٹی سی آیت شریفہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ اور طلاق شدہ عورتوں کے لیے فائدہ دستور کے مطابق حق ہے پرہیزگاروں پر. جی اور کوئی فوراً ترجمہ کرو بھائی. ترجمہ کیجئے نا. اور کوئی؟ اور طلاق شدہ عورتوں کے لیے قاعدہ دستور کے مطابق لازم ہے پرہیزگاروں پر. ٹھیک ہے، بہت اچھا، لازم بہت اچھا کیا. بچیوں میں کوئی کر لو بیٹا، بچیوں میں بہت اچھا. آخری آیت آج کے سبق کی لے لیجئے جہاں پر رکوع پورا ہوتا ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. کذالک کا جیسے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ
واضح فرماتا ہے اللہ لکم تم پر یا تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیتوں کو لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سکو۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ سکو یا تاکہ تم سمجھو۔ یہ الفاظ سبھی آپ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ چلیے دلدار صاحب، دلدار بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ اسی طرح واضح فرماتا ہے اللہ تمہارے سے اپنی آیتوں کو تاکہ تم سمجھ سکو۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ جی اور کر لو بھائی کوئی ترجمہ۔ اسی طرح آپ لوگ آج بہت مطلب کیا بات ہے، آواز رک تو نہیں گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم عقل سے کام لو۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ چلو بیٹا بچیوں میں کوئی کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح تمہاری واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آنکھیں تاکہ تم سمجھو۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ یہ بہت کیونکہ 15واں رکوع پورا ہو گیا الحمدللہ، اپنے کو آسانی رہے گی یاد رکھنے میں۔ کل کا اگلا سبق جو ہوگا آیت نمبر 243 سے شروع ہوگا، اور 2 دن کلاس ہم نہیں لے سکے۔ اصل میں جب عام طور سے میں کلاس ملتوی نہیں کرتا، لیکن ایسے ہی حالات آ جائیں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو بہت مجبوری میں ہم آپ کو میسج دیتے ہیں، اس کے لیے معذرت ہے۔ یہ بالکل آخری درجے میں ہی ہم اس کو وہ کرتے ہیں، تو بھی آپ لوگ اس میں مطلب وقت پر جو آپ لوگوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے اس کے لیے میں معافی چاہوں گا۔ کل انشاءاللہ کلاس اپنے وقت پہ شروع ہوگی آیت نمبر 243 سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔